السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں MF سعدی اسلامک یوٹیوب چینل۔ دیکھیں، مدارس کی چھٹیاں چل رہی ہیں تو عید تک تقریباً ہم یہ ایک سلسلہ نیا شروع کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے ہم نے صرف پر مکمل بحث کی ہے قانونچہ کامروی کے نام سے کتاب پر، لیکن اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں ان ویڈیوز میں کہ بعض دفعہ جو چیز لکھی گئی ہے وہ صحیح سمجھ میں نہیں آتی، تو اس وجہ سے جو واٹس ایپ پہ ہمارا دورہ چل رہا ہے، گزشتہ سال جو ہم نے تحریر لکھی تھی اس دورے کے لیے، اسی تحریر کو اب ہم یہاں پہ مطلب یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں، تاکہ جو صحیح صاف مطلب آپ کو تحریر نظر آئے، سبق نظر آئے، اسے آپ پڑھ سکیں، دیکھ سکیں، لکھ سکیں۔ یہ غرض ہے دوبارہ ان کو اپلوڈ کرنے کی، تو تقریباً چھٹیوں میں یہی کام ہمارے چینل پہ رہے گا۔ تو آج پہلا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ صرف پہ یہ چند بنیادی اصطلاحات ہیں، آگے ضمیر پر بحث آئے گی، تو انشاءاللہ لمبی بحث ہوگی اور اس سبق کو ہم کور کریں گے۔ گزشتہ سال والے کو بھی کوشش ہوگی اس سال جو اسباق ہو رہے ہیں ان کو بھی کور کر سکیں۔ تو چلتے ہیں جی۔ ہم جاننا چاہیے کہ اہل صرف اپنی اصطلاح میں زبر کو فتح، زیر کو کسرہ اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ پھر جس حرف پر فتح ہو اسے مفتوح، جس کے نیچے کسرہ ہو اسے مکسور، اور جس پر ضمہ ہو اسے مضموم کہتے ہیں۔ حرکت کے نہ ہونے کو سکون کہتے ہیں۔ جس حرف پر سکون کی علامت یہ جو نظر آ رہی ہے آپ کو ہو اسے ساکن کہا جاتا ہے۔ جس حرف پر شد کی علامت یہ جو نظر آ رہی ہے یہ ہو تو اسے مشدد کہتے ہیں۔ دو زبر، دو زیر، دو پیش تنوین کی علامت کہلاتے ہیں۔ جو لفظ پڑھنے میں پہلے آئے ماقبل اور بعد میں آئے تو اسے ما بعد کہتے ہیں۔ جو موجود نہ ہو اسے غائب، دو مرد ہوں تو اسے غائبین کہہ دیتے ہیں۔ دو سے زائد ہوں تو غائبین کہتے ہیں۔ ایک عورت غائبہ، دو عورتیں غائبتین، دو سے زائد غائبات۔ جو حاضر ہو اسے مخاطب، دو مرد مخاطبین، دو سے زائد مخاطبین۔ ایک عورت مخاطبہ، دو عورتیں مخاطبتین، دو سے زائد مخاطبات۔ یہ سارے جو اصطلاحات ہیں، چونکہ آگے ضمیر کو سمجھنے میں، سیغے کے سمجھنے میں یہ سب ضرورت پیش آتی ہے ان کی۔ غائب، غائبین، غائبین، غائبہ، غائبتین، غائبات، مخاطب، مخاطبین، مخاطبین، مخاطبہ، مخاطبتین، مخاطبات۔ اچھا، بات کرنے والے کو متکلم، ایک سے زائد متکلم مال غیر، جس کا اطلاق دو اور دو سے زائد مرد اور دو سے زائد عورتوں پر بھی ہوتا ہے، یہ کہلاتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی ہم۔ اب یہاں پہ آ جائیں تو یہ لکھا ہے جی، کلمے کی تین اقسام ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اسم کی تعریف: اسم وہ کلمہ ہے جس کا معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو جائے، تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے رجل، مدرسۃ وغیرہ۔ فعل کی تعریف: فعل وہ کلمہ ہے جس کا معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو جائے، تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے، جیسے ضرب، یضرب وغیرہ۔ حرف کی تعریف: حرف وہ کلمہ ہے جس کا معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم نہ ہو، جیسے منفی وغیرہ۔ پھر اسم کی دو قسمیں ہیں: اسم ظاہر، اسم ضمیر۔ اسم ضمیر وہ اسم ہے جو متکلم، مخاطب یا غائب کی حالت بتائے، جیسے انا، نحن، انت وغیرہ، اور ما سوا ان کے سب اسم ظاہر کہلاتے ہیں، جیسے زید، عمر، بکر وغیرہ۔ اچھا جی، اور آگے ہم آ جاتے ہیں جی، یہ آخری سبق ہوگا آج کے سلسلے کا۔ تو دیکھیں جی، سبق نمبر 3 ہے کہ ضمیر کی اقسام۔ ضمیر کی 3 اقسام ہیں: مرفوع، منصوب اور مجرور۔ مرفوع یعنی پیچھے ہم نے پڑھ لیا تھا اسم ظاہر اور اسم ضمیر، تو ظاہر کو چھوڑ دیں، ضمیر پہ آ جائیں۔ تو ضمیر کی 3 اقسام ہیں: مرفوع، منصوب، مجرور۔ مرفوع علامت ہے فاعل کی، منصوب علامت ہے مفعول بہ کی، اور مجرور علامت ہے مضاف الیہ کی۔ ضمیر مرفوع کی 2 قسمیں ہیں: مرفوع منفصل، مرفوع متصل۔ مرفوع متصل کی 2 اقسام ہیں: مرفوع متصل بارز، مرفوع متصل مستتر، جس کو ہم کہہ دیتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ مرفوع متصل مستتر کی 2 قسمیں ہیں: مرفوع متصل مستتر جائز الاستتار، مرفوع متصل مستتر واجب الاستتار۔ یہ آگے جی۔ پھر ضمیر منصوب کی 2 قسمیں ہیں: منصوب، ایک کو کہہ دیتے ہیں منصوب منفصل اور دوسرا ہے منصوب متصل۔ منصوب کی دو ہی قسمیں، زیادہ جو اقسام بنتی ہیں وہ مرفوع کی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرفوع منفصل الگ سے، پھر متصل کی 2 قسمیں، بارز اور مستتر۔ پھر بارز پھر ختم ہو جاتی ہے، مستتر کی پھر 2 قسمیں، واجب الاستتار اور جائز الاستتار۔ منصوب کی 2 ہی قسمیں بنتی ہیں: منصوب منفصل، منصوب متصل۔ مجرور کی 1 قسم ہے: مجرور متصل۔
تو اس لحاظ سے یہ ضمیر کی اقسام بنتی ہیں جی. تو انشاءاللہ اس کو ہم آگے بھی چلائیں گے. تو روزانہ کم از کم یہ 5 6 7 1 منٹ کا یہ سبق ہوگا. اس کو انشاءاللہ آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکیں گے اور آگے انشاءاللہ سلسلے کو جاری رکھیں گے جی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.